الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی 6 عورتیں ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی؟ کیا کبھی عورتوں نے ایسے گناہوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے جو ان کو جنت میں نہیں جانے دیں گے، بلکہ گناہوں کی وجہ سے انہیں جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا؟ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں اس حوالے سے آپ کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنانے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی بتائی جائیں گی جن کا ذکر شاید ہی آپ نے پہلے کبھی سنا ہوگا۔ لیکن پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ آپ کو معلومات کے سمندر میں لے جایا جائے، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور آن کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ پیارے دوستو، روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوگی۔ اس بارے میں آپ کو چند احادیث بتاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا، وہاں میں نے کثیر تعداد میں فقراء کو دیکھا، اور دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو وہاں میں نے عورتوں کو اکثریت میں دیکھا۔ بروایت ترمذی شریف۔ دوسری جگہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو اس کے باسیوں کی اکثریت کو فقراء دیکھا، اور میں نے آتش جہنم میں جھانکا تو اس کے رہنے والوں کی کثیر تعداد کو مالدار لوگ اور عورتیں دیکھی۔ بروایت مسند احمد۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے ایسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شوہر اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے ہو تو پھر وہ آپ سے کوئی چیز دیکھ لے تو یہ کہتی ہے کہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر ہی نہیں دیکھی۔ پیارے دوستو، ان روایات کو سننے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ عورتیں اپنی آخرت کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوتی کہ ایسی کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور ان وجوہات کی تلاش کی اور ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو آج کی عورتیں اس چیز سے بالکل بے فکر نظر آتی ہیں، اور بعض عورتیں جو مغرب کی تلقین میں اس قدر آگے نکل چکی ہیں کہ انہوں نے اسلامی اقتدار کی تمام حدیں پار کر دی ہیں، اور میرا جسم میری مرضی جیسے مضمون نعرے لگائے رہتی ہیں۔ حالانکہ عورت کے معنی ہی پردہ ہے، عورت کو حیا کا پیکر ہونا چاہیے۔ اسلام نے جس عورت کو عزت کی بلندیوں تک پہنچایا، اس کو ماں، بیٹی اور بہن کی صورت میں ایک مقام دیا۔ اسلام نے عورت کو تمام رشتوں کو عزت دی۔ آج وہی عورت ان رشتوں سے آزاد ہو کر اپنی عزت کو نیلام کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو سمجھ عطا فرمائے، اور تمام مردوں اور عورتوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دل میں اپنی امت کے لیے ایسی شفقت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دعا میں اپنی امت کو یاد فرمایا کرتے تھے۔ اور آج امت کا یہ حال ہے کہ اپنے ایسے افعال سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک میں اپنی امت کے لیے ایک درد تھا، ایک کڑ تھی، اور ہر آن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کی ہی فکر لاحق ہوتی تھی۔ کس طرح سے میری امت کا ہر فرد، چاہے مرد ہو یا عورت، وہ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔
لیکن امت اس کے بدلے میں کیا کر رہی ہے اس کا ہمیں بہتر علم ہے۔ پیارے دوستو، بات ہو رہی تھی ان 6 عورتوں کی جو کہ جنت میں نہیں جا سکتی، تو آئیے آپ کو وہ واقعہ سناتے ہیں کہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عورتوں کے لیے کئی دن تک رنجیدہ رہے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر کے دوران عذاب میں مبتلا دیکھا، اور اسی حدیث مبارکہ میں یہ بتلایا کہ وہ 6 عورتیں کون سی ہیں اور وہ کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈالا گیا، اور انہی گناہوں کی وجہ سے یہ عورتیں جنت میں نہیں جا سکیں گی۔ پیارے دوستو، حدیث پاک میں بیان کیا گیا یہ واقعہ ملاحظہ فرمائے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنجیدہ پایا تو گھر تشریف لے گئے اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 3 دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عجیب کیفیت طاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور فوراً واپس چلے آتے ہیں، کسی سے گفتگو نہیں کرتے اور مسلسل روئے جا رہے ہیں۔ آپ جا کر ان سے پوچھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت سن کر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فوراً نبی کریم کے پاس گئی۔ جا کر دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی بہت غم زدہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھی اور عرض کیا، ابا جان آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میں ان عورتوں کے بارے میں رنجیدہ ہوں جن کو میں نے معراج کی رات جہنم میں عذاب میں مبتلا دیکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ نے جہنم میں کیا دیکھا؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ایسی عورتوں کا تذکرہ کیا جو مختلف طرح کے عذاب میں مبتلا تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو اپنی زبان کے ذریعے جہنم میں لٹکی ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی وہ عورت کون تھی؟ فرمایا، یہ وہ عورت تھی جو دوسروں کی غیبت کرتی تھی، تانے دیتی تھی، اپنی زبان سے اپنے شوہر اور دوسرے لوگوں کو ایذا پہنچاتی تھی، یوں اپنی زبان کو غلط استعمال کرتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں زبان کے ساتھ باندھ کر رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکی گئی تھی۔ فرمایا کیا کہ اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی اس عورت کو اس طرح کس وجہ سے لٹکا گیا؟ فرمایا، وہ بے پردہ گھر سے نکل کر بازاروں میں گھومنے والی عورت تھی، اس کی بے پردگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میں نے تیسری عورت کو دیکھا جس کے سینے کے بل جہنم کی آگ کے اندر لٹکایا گیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی وہ عورت کون تھی؟ فرمایا، وہ زانیہ عورت تھی جو شادی شدہ ہونے کے باوجود غیر مردوں کے ساتھ تعلق رکھتی تھی اور ان کو اپنی طرف مائل کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چوتھی عورت کو اس حال میں دیکھا گیا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے تھے اور دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک صاف ہونے کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 5ویں عورت کو دیکھا، اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح بن گیا تھا، گویا اس کی شکل مسخ کر دی گئی تھی اور اس طرح اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ عورت تھی جو جھوٹ بولتی تھی، غیبت کرتی تھی اور چغل خوری کی مرتکب ہوتی تھی۔ اور 6ٹھی عورت جس کو جہنم میں دیکھا کہ اس کی شکل کتے جیسی ہے اور وہ ایسی آواز نکالتی تھی جیسے کوئی کتا بھونک رہا ہوتا ہے، آگ اس کے منہ میں داخل ہوتی تھی اور اس کے پاخانہ کی جگہ سے باہر نکل جاتی تھی اور اس کو فرشتے گرج مار رہے تھے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے کون سا گناہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے اندر حسد بہت زیادہ تھا۔ تو دوستو یہ ہیں وہ 6 عورتیں، یعنی وہ گناہ جن کا ارتکاب کرنے والی عورتوں کو، جن گناہ کو کرنے والی عورتوں کو ان عذابوں میں مبتلا ہونا پڑے گا، اور یہ عورتیں ان گناہوں کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکیں گی۔
اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ ان عیبوں اور گناہوں سے توبہ کریں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کی ان گناہوں سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔